بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاز چینل پر میں اور قاری بابر صاحب آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، نظر بد یہ اتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے زبردست اور مجرب عمل کون سا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم محترم، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ نظر بد کی علامات اور اس کا علاج بتائیے۔ نظر بد ایک ایسی مہلک روحانی مرض ہے کہ جس کا ہر بندے کو اندازہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہی نہیں چلتا قاری صاحب اس کا نا۔ جی بالکل ایسی بات ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کسی ڈاکٹری رپورٹس میں نہیں آتی، کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آتی، اور جناب کسی بھی ٹیسٹ وغیرہ میں، الٹرا ساؤنڈ میں، ایکس رے میں، کسی چیز میں یہ نہیں آتی نظر بد، کیونکہ یہ جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی مین میں آپ کو نشانیاں بتائے چلتا ہوں۔ اگر آپ میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو آپ کو نظر بد ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس گھر میں، جس مکان میں، جس آفس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا وہاں دل نہیں لگتا۔ ایسے ہر وقت بے چینی سی رہتی ہے، دل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کی کوئی چیز کھو گئی ہے۔ الجھن، ہر وقت انسان الجھاؤ کا شکار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ نشانی اس کی یہ ہے کہ دلی پریشانی، اضطراب۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آپ کا دل کسی جگہ پہ نہیں لگ رہا، ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ بات بات پہ غصہ آنا، چڑچڑا پن ہو جانا، چھوٹی سی بات کی جائے گی آپ اس میں ہائپر ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے بنا کسی وجہ سے، بنا کسی وجہ کے۔ بعد میں جب آپ کا غصہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہوگا، کنٹرول میں آئے گا، تو آپ دیکھیں گے وجہ تو کوئی بھی نہیں تھی لیکن میں لڑ پڑا۔ تو دوسری نشانی یہ ہے۔ نمبر 3 نشانی یہ ہے کہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے میں برے برے خواب آئیں گے، برے برے خواب یا ڈرونے خواب آئیں گے، یا اکثر خواب میں پاخانہ نظر آئے گا یا کیچڑ نظر آئے گا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور ایسے ہو آپ بار بار آتے جائیں گے۔ بالکل ایسی بات، ایسے خواب بار بار آتے جائیں گے جب آپ نظر بد کا شکار ہوں گے۔ یہ میں نے چند مخصوص علامات آپ کو گنوائی ہیں، اس سے اور بھی اگر نشانیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں تو جو ڈاکٹری رپورٹس میں نہیں آتی، الٹرا ساؤنڈ کسی چیکنگ میں نہیں آ رہی، تو آپ ان کو کسی روحانی معالج سے ان کا چیک اپ کروائیں اور پھر ان کا علاج بھی کریں۔ اور سب سے بڑی بات محترم جی ہمارے چینل کی یہ ہے الحمدللہ کہ ہم آپ لوگوں کو عامل بننا خود سکھاتے ہیں۔ بے شک۔ آپ خود اپنا علاج کریں، صرف اور صرف ایک شرط ہے، ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا یقین اللہ کے قرآن پہ لے کے آئیں۔ بے شک۔ محترم جب یقین اللہ کے کلام پہ آ جائے گا تو چاہے نظر بد ہو، چاہے جادو ہو، چاہے جنات ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف یقین پختہ کر لیں، آپ کے سارے امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ بے شک قاری صاحب، اللہ کے کلام پر جب آپ کا یقین پکا ہو جائے گا پھر قاری صاحب پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ایسی بات ہے محترم، ہر مشکل سے بندہ باہر نکل آتا ہے۔ جی جی جی، بس بات ہے یقین کی۔ یقین کی میں بات۔ تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو سمجھے آپ کا پیر بھی کامل ہے، اور اگر آپ کا یقین کامل نہیں تو آپ کا پیر جتنا بھی پہنچا ہو کسی کھاتے کا نہیں۔ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آج کل موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت سے کامل پیر آپ کو مل جائیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پیر آپ کو ملیں گے جو آپ کو لوٹیں گے اور آپ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جائیں گے۔ جب ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا علاج اپنے گھر بیٹھ کر خود کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے،
بھئی اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کرے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کرے، قاری صاحب کی باتوں کی طرف توجہ دیا کرے۔ یہ بڑے بڑے زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ان اعمال پر آپ مکمل یقین رکھ کے جب پڑھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو محترم میں عمل عرض کیے دیتا ہوں، جی اگر آپ یہ علامات اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں تو آپ اپنا علاج خود کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خالی یہ 3 علامات نہیں ہیں، بلکہ کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بالکل اچانک سر درد کا ہونا، اچانک بخار ہو جانا، یہ بھی چھوٹی چھوٹی علامتیں نظر بد میں شامل ہیں۔ کیوں کر جی صاحب؟ بالکل ایسی بات ہے محترم۔ بچہ ہے چھوٹا گھر میں، اس کا بار بار رونا چلانا، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ بار بار رو رہا ہے بلا وجہ، تو سمجھ جائیں اس کو نظر بد لگی ہے، تو اس کا علاج خود کریں۔ آپ جائیں قرآن پاک میں 29واں پارہ سورہ قلم، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ ایک 100 سالہ پرانا عمل ہے جو بزرگوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور جس کو بتایا، جس نے کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نظر بد دور ہو گئی، ماشاءاللہ، ختم ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، وہ بالکل صحت مند توانا تندرست ہو گیا۔ تو آخری 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیات آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، تو درمیان میں ان 2 آیات کو اکٹھا ملا کر 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار، صرف 7 بار اکٹھا ملا کر صرف 7 بار ان 2 آیات کو پڑھنا ہے، مگر 7 بار جو پڑھنا ہے، ہر ایک بار پڑھی پھونک مار دی، ہر ایک بار پڑھی پھر پھونک مار دی، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یعنی 7 آیات پڑھیں گے اور ہم 7 پھونکے مار دیں گے، ماشاءاللہ، پڑھیں اور پھونک مار دیں، پھر پہلی مرتبہ، دوسری، تیسری، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو 7 پھونکے مار دیں گے۔ جی بالکل۔ تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں، آخری بار جب آپ نے پھونک مارنی ہے تو مریض کو بھی مارنی ہے اور پانی کے گلاس پر بھی مار دینی ہے۔ نہیں، آپ نے بولا کہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ پھونکے مارنی ہے۔ جی 7 مرتبہ پھونک کس کو مارنی ہے؟ پانی کو مارنی ہے، مریض کو مارنی ہے؟ حضرت، اگر تو مریض خود اپنے لیے کر رہا ہے وہ تو پانی کو مارے گا، جی، اپنے آپ کو نہیں مارے گا۔ اگر گھر میں کوئی بچہ ہے جس کو دم کیا جا رہا ہے، اس کی والدہ ہے، اس کا والد ہے، وہ اس کو 7 پھونکے مارے گا، اور آخری پھونک پانی پر بھی مار دے گا۔ آخری پھونک پانی پر مار کے۔ پانی پہ مار کے اس کو، بچے کو پانی پلا دیں، یا جس دوسرے بندے کو ہم دم کر رہے ہیں اس کو بھی پھونک مار دیں اور پانی کو بھی مار دیں، اور وہ پانی اس کو آپ پلا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا صرف 1 دن کے عمل سے میں پوری گارنٹی اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ نظر بد بالکل ختم ہو جائے گی۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آخری 2 آیات، 2 آیات، جی بالکل، یہ ہم سکرین پر بھی چلا دیں گے، اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی تو ہم سکرین پر بھی چلا دیں گے، ادھر سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہو، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ زبانی یاد کر لیں، اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو اس عمل کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، وضو کر کے کیونکہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھنا مناسب نہیں ہے، بے ادبی بالکل ہے۔ ایسی بات ہی ہے، جی اور باوضو پڑھیں گے تو پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہیں تو پھر آپ بنا وضو کے بھی ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ باوضو عمل کریں، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کو باوضو پڑھنے سے ہی مزہ آتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، بالکل۔ تو میرے محترم ناظرینوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے قاری صاحب کی باتوں کو سنا، ماشاءاللہ نظر بد سے بچنے کے لیے بڑا زبردست عمل انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔